بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پاک و پاکیزہ مہینے میں خداوند عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ علم کے چشمے سے ذرا سے قطرے سے ہم سیراب ہو جائے اور اللہ کی عبادت کا لطف لے سکے۔ تو سامعین، میری یہاں پہ بہت ہی چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے ہماری اس مبارک کمپٹیشن کی شروعات جو ہے وہ تلاوت قرآن سے ہو۔ تو میں عذرا فاطمہ سے کہوں گی کہ وہ جو ہے اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک سورہ مبارک کی تلاوت آپ بلند آواز میں کریں۔ عذرا فاطمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند آواز۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ تلاوت قرآن ہم نے سنی، اور اپنے کمپٹیشن کو اور سپیچ کو آگے بڑھانے سے پہلے میں جو ہے آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ اپنا اپنا نام بتائیں اور ایج اور اپنی کلاس کی کون سی کلاس میں ہیں، تاکہ سننے والے دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیے۔ میرا نام زینت فاطمہ محمد علی جیوانی ہے، میں 14 ایئرس کی ہوں اور میں 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں۔ ماشاء اللہ زینت فاطمہ۔ میرا نام نیدا فاطمہ تراب حسین روڈیا ہے، میں 7th اسٹینڈرڈ میں ہوں اور میری ایج 14 ہے۔ اوکے، ویری گڈ۔ میرا نام عزت فاطمہ کلسانیہ ہے، میں 14 ایئرس کی ہوں اور میں 8th اسٹینڈرڈ میں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام باروا مستق فاطمہ علی حسین ہے اور میں اسٹینڈرڈ 8 میں پڑھتی ہوں۔ بے شک۔ اور میرا نام باروا منتشر علی حسین ہے، میں اسٹینڈرڈ 5 میں پڑھتی ہوں اور میں 12 سال۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام عذرا فاطمہ محمد عباس بدوانی ہے، میں 10 ایئرس کی ہوں اور میں 10 ایئرس کی ہوں اور میں 3rd میں ہوں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے ماشاء اللہ سے کافی آپ لوگ کی ایج جو ہے وہ سینہ بلوغ تک پہنچ بھی چکی ہے، اور بے شک آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے، تو خداوند عالم نے آپ لوگوں کے لیے ہر قدم پہ جو ہے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے تاکہ وہ استغفار کرے اور آپ کے لیے دعائے خیر کرے۔ تو آئیے کنیزان سیدہ، ماہ رمضان کی ہم فضیلت میں سے جو ہمارے درمیان یہ ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ اتنا پور نور برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں مفاتیح الجنان کتاب کا نام ہے، شیخ صدوق رائٹر کا نام ہے، انہوں نے روایت کی ہے امام رضا سے، اور امام رضا نے روایت کی ہے امام علی سے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کو گزرنے والا تھا، کچھ دن باقی تھے، یعنی آخری جمعہ سمجھ لیجئے، کہا کہ جب آخری ماہ رمضان قریب آنے لگا تو رسول خدا نے ہم سب کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد جو ہے خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا. وہ خطبے میں رسول خدا نے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا. دیکھیے غور سے سنیے گا کہ ماہ رمضان ہمارے لیے کن برکتوں کو لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے کن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے کون کون سی نعمتیں جو اس ماہ میں رکھی ہے ہم اس کا مشاہدہ کریں گے. تو امام علی کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے خطبہ دینا شروع کیا تو رسول خدا نے کہا کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کی دن جو ہے ایک ایک دن ماہ رمضان کے دوسرے مہینوں کے تمام دنوں سے افضل ہے, اور اس کی راتیں دوسرے تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے, اور جس کی گھڑیاں یعنی ساعت, منٹ, سیکنڈ جسے ہم کہیں کہ ہر دوسرے مہینوں سے اس کی گھڑیاں, سیکنڈ, لمحات افضل ہے. کنیزان سیدہ ہمارے آخری نبی ارشاد اس کے آگے فرماتے ہیں, جس طریقے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں خداوند عالم نے حکم دیا, بہت ہی مشہور اور معروف ترین یہ آیت ہے. جب بھی ماہ سیام آتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, تب جو ہے اس آیت کی تکرار ہر عالم دین, ہر ذاکر دین کرتا ہے. کون سی آیت ہے سورہ بقرہ کی؟ 183 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب الیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کنیزان سیدہ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے, اے ایمان لانے والوں, میں نے آپ لوگوں پہ روزہ فرض کر دیا ہے. فرض سمجھتے نا, واجب کر دیا, لازم کر دیا ہے کہ آپ جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھو, اسی طرح سے جس طرح سے تمہارے پہلے والوں نے رکھے ہیں. رسول خدا کے زمانے سے پہلے کتنے نبیوں کی زندگی گزری ہے نا, اس میں بھی روزہ جو ہے تمام انبیاء, مسلمان جتنے بھی تھے سب, ہر کوئی روزہ رکھتا تھا. تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اس مہینے میں نے روزے کو فرض کر دیا ہے جس طریقے سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا. یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ متقی. تو کنیزان سیدہ یعنی ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہمیں متقی بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ متقی بناتا ہے. کیوں؟ اور میں آپ لوگ کو بہت ہی آسانی سے بتا دوں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کچھ کریں گے تو وہ مکمل کہلائے گا, ہے نا. نماز میں جیسے ہم نیت کریں گے, تکبیرۃ الاحرام کریں گے, رکوع, سجود, ذکر پڑھیں گے, اور اس کے بعد نماز تمام ہوگی. یعنی نماز کی جو شرائط ہے اس پر عمل کریں گے, اپنے ہاتھ پیر کو چلانا ہے, سجدے میں جانا ہے, اور اس طریقے سے نماز تمام ہوگی. خمس کا کیا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے ہم کو جو سال بھر بچ جاتا ہے اس کے بعد 5واں حصہ ہمیں نکالنا ہے. یعنی اس میں بھی کچھ خرچ کرنے کے لیے خداوند عالم نے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے جہاد ہے. جہاد کا حکم کیا ہے کہ ہمیں جا کر اپنا پسینہ, اپنا خون راہ خدا میں کیا کرنا ہے؟ بہانا ہے. یعنی کچھ دینے کا نام نماز, حج, زکوٰۃ, خمس ہے. لیکن روزے کا معنی کیا ہے کہ جس میں کچھ نہ کیا جائے. یعنی ہم جھوٹ نہ بولے, اپنے زبان کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولے, کسی کی غیبت نہ کرے, اور جو ہے ہم چغلی نہ کرے. یعنی تمام چیزوں کا دھیان رکھیں, اور بالخصوص کہ ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں, اپنے کانوں کو بچائیں. ہم کیا کرتے ہیں ماہ رمضان میں؟ روزہ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, ہمارے گھر میں چھوٹے بھائی بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, ہم روزہ تو رکھتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے ان لوگوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہی ہے نا فیکٹ کہ ہم موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور موبائل میں بچہ جو ہے وہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے, اور وہ بچہ روزہ بھی ہے, بالغ ہو چکا ہے, وہ روزہ بھی ہے, اور ہم نے اسے جو ہے سب سے بڑا شیطان اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. وہ گیم کھیل رہا ہے, پھر یوٹیوب چالو کر رہا ہے, اس کے سامنے ایسی تصویریں آ رہی ہے کہ جس کا دیکھنا کیا ہے؟ روزدار کے اوپر حرام ہے. تو اسے کیا چاہیے کہ روزے کا اصل مقصد, اصل معنی ہی یہی ہے کہ حرام کاموں سے
دور ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور حلال کاموں پر عمل کیا جائے۔ تو کنیزہ نے سیدہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس میں جو ہے اللہ ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے، اور ہر روزے دار کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ روزہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے صرف شکم کا نہ ہو، بلکہ ہمارے آنکھ، کان، ناک، زبان، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ ایک باواز بلند صلوات محمد و آل محمد وجہ۔ کنیزہ نے سیدہ، اب یہ ماہ رمضان کی اتنی فضیلت تھی جو میں نے بہت ہی شارٹلی آپ لوگ کو بتائی۔ اب ماہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم ایسے کون سے کام کریں جس کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہو جائے، امام سے قریب ہو جائے، اپنے اور جو ہے تمام لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو کہا ماہ رمضان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی بھوک کا احساس کرے۔ ایک انسان جو ہے بھوکا ہے، اب بار بار جو ہے وہ افطار کو یاد کر رہا ہے، کب مغرب کی اذان ہوگی، مما کیا بنائیں گے، پاپا کیا لے کر آئیں گے، میرا بھائی کیا لے کر آئے گا، آج افطار میں کیا بنے گا۔ یعنی ایسے ذہنوں کو جو ہے ہمیں ایسے فطور سے خالی رکھنا ہے، اور ہمیں قیامت کی بھوک کو یاد کرنا ہے۔ اور اسپیشلی جب بھی ہم روزہ رکھیں تو ہم یہ سوچیں کہ کربلا کے میدان میں وہ کس طریقے سے امام حسین اور ان کا لشکر رہا ہوگا۔ ہمارا صرف 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن وہاں پہ ان کو نہ پانی سامنے تھا لیکن پھر بھی انہوں نے پانی نہیں دیا۔ یعنی وہ 3 دن انہوں نے کیسے گزارے ہوگے، اور قیامت کا یاد کرنا چاہیے کہ روزے محشر تو کچھ نہیں ہوگا، یعنی ہمیں ہمارا کیا انجام ہوگا اسے یاد کرنا ہے، سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام صدقہ نکالنا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر افطار کے دن، افطار کے وقت جو ہے ہر روز صدقہ نکالو، تاکہ اس سے تمہاری عمر میں کیا ہو، اضافہ ہو، اور تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اگر ہمارے بھائی بہن میں یا جھگڑا ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود جھک کر جو ہے صلح کر لیں، ہمیں جو ہے زیادہ دیر تک کے ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر دوسرا بتایا جاتا ہے فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کنیزان سیدہ۔ ہم فقیر اور مسکین کو، اگر کسی کے خالی پیٹ کو اگر ہم بھرتے ہیں، اس کو جو ہے سیراب کرتے ہیں، تو وہ جو مسکین اور فقیر کی دعا ہوتی نا، وہ اللہ کے بارگاہ میں بہت جلدی پہنچتی ہے۔ پھر کیا بولتے ہیں کہ جس گھر میں بوڑھے ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کا جو ہے احترام کیا جائے۔ آپ لوگ کو سب یاد رہ رہا ہے نا، سب سے پہلا کیا ہے؟ قیامت کی بھوک کا احساس ہوا جائے، صدقہ نکالے، اور جو ہے مسکین اور فقیروں کو جو ہے کھلایا جائے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پھر بتایا جا رہا ہے جو ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے چھوٹے ہمارے بھائی بہن ہیں، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، ان پہ رحم کریں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو جو ہے ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھا، بہت بزرگ تھا، کچھ وجہ سے جو ہے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، اس کے پیٹ میں کچھ خرابی تھی، بیمار تھا وہ، لہٰذا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ کچھ جوان کا وہاں سے گزر ہوا، اب اس نے جو ہے کچھ جوانوں نے اس بوڑھے کو دیکھا، ضعیف کو دیکھا کہ جو ہم سے چھپ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اب اس نے تمام جو جوان تھے، دیکھیں کچھ جوان کیسے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کر مذاق اڑانا، کسی کو دیکھ کر مستیاں کرنا، وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ اللہ اور امام ناراض ہوتے ہیں اگر ہم کسی کا مذاق بناتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کا مذاق اڑائے گا تو آخرت میں اس کا سب کے سامنے مذاق اڑایا جائے گا۔ تو سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب یہ جوان کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ روزہ تو
میں نے صرف پیٹ کا نہیں رکھا ہے، باقی میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، غیبت نہیں کرتا ہوں، چگلی نہیں کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو جو ہے حرام کاموں سے بچاتا ہوں. بہرحال انہوں نے بتاتے کہ بزرگ اور وہ جتنے بھی جوان تھے وہ شرمندہ ہو گئے. تو بزرگ نے پوچھا تمہارا کیسا روزہ ہے؟ بزرگ تمام جوان کہتے ہیں کہ ہمارا تو صرف پیٹ کا روزہ ہے، یعنی ہمارا روزہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ جب بھی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک ایک قدم پہ جو ہے یہ سوچے کہ یہ کام سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے تب اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ جو ہے کوہ طور پہ گئے، خداوند عالم سے کہنے لگے، کہا کہ پروردگارہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں؟ خداوند عالم نے کہا ہے نا. کہا کون؟ کہ آنے والی امت میں، آخری نبی کی امت میں جو اس کی امت ہوگی وہ تو 70 پردے کے فاصلے پر مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے قریب ہے 70 پردوں کے فاصلے پر، لیکن جو امتی ہوگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جو ہے ذرا برابر بھی دور نہیں ہوں گے وقت افطار. سوچیے، یعنی کہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جلدی سے کھانا کھا لیں، جلدی سے پانی اور کھجور کو منہ میں ڈال لیں تاکہ ہمارا جو ہے روزہ کھل جائے، پھر ہمیں شانتی مل جائے. نہیں، بلکہ وقت افطار جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یوسف زہرا یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ کی دعا کی جائے. کیونکہ ہمارا امام جو ہے، ہم اتنے امیر ہیں عزیزوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے والدین ہیں، ہماری فیملی ہے، ہم وقت افطار اور وقت سحر اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. لیکن ہمارا امام کتنا غریب ہے، جن کے اتنے چاہنے والے ساتھ میں ہیں لیکن پھر بھی وہ تنہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ظہور کی دعا کرنی چاہیے تاکہ امام کی ظہور میں کیا ہو، جلدی ہو، اور سنتی نمازوں کو ادا کیا جائے. کنیزان سیدہ، جو بھی نمازیں ہر دن کی بتائی جاتی ہیں، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی ہے اسپیشلی، اسے جو ہے پڑھنا چاہیے، اسے انجام دینا چاہیے. اگر کوئی سنتی نمازوں کو ماہ رمضان میں ادا کرتا ہے تو خداوند عالم جو ہے اسے کون سا مرتبہ دیتا ہے جانتی ہے؟ اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے، جیسے نامہ، سرٹیفکیٹ، ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جس میں تحریر کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس شخص پہ دوزخ کی آگ کیا ہے، حرام ہے. تو سوچئے کتنا زیادہ بلند مقام ہے روزے کی حالت میں سنتی نماز پڑھنے کا. اور میں نے آپ لوگ سے بیان کیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنا. امام زمانہ کے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ آیت اللہ مجتہدی، جو ایک طالب علم تھے، نجف اشرف میں وہ علم حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے آیت اللہ مدنی کے پیچھے نماز جماعت میں شریک ہو گئے. جیسے نماز تمام ہوئی تو آیت اللہ مدنی زارو قطار گریا کر رہے تھے، اتنا گریا کر رہے تھے. تو آیت اللہ مجتہدی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گریا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے جب میری نماز تمام ہوئی تو مجھے چند لمحوں کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے امام زمانہ کی زیارت ہوئی، اور وہ امام نے مجھے جو ہے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آیت اللہ مدنی، تمہارے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسے ہے؟ نماز جیسے ختم ہوئی اٹھ کے فوراً چلے گئے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کر میرے لیے دعا کرے، نہیں. کہا کیسے لوگ ہیں، کیسے شیعہ ہے، کیسے چاہنے والے ہیں میرے کہ جو نماز جیسے ہی تمام ہوئی فوراً چلے گئے، میرے فرض کی دعا نہیں کی. اور جو ہے ایسا انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کا امام پردہ غیبت میں ہی نہیں ہے. یعنی امام کی یہ فریاد سن کر آیت اللہ مدنی جو ہے وہ زارو قطار گریا کر رہے تھے. کنیزان سیدہ، اور روایت میں ملتا ہے کہ آج کون سا روزہ ہے؟ 12واں روزہ ہے بے شک. اور آج کے روزے کا ثواب جانتی ہے کیا ہے؟ آج کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ ہمارے نامہ
اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو خداوند عالم جو ہے نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا. اور ہر نیکی کے بدلے، مثلا آج میں نے ایک صدقہ دے دیا، آج میں نے اپنی ممی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک نیکی کے بدلے خداوند عالم جو ہے وہ 10 لاکھ نیکیاں 1 لاکھ نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. تو سوچے کنیزہ نے سیدہ، ہر دن کے روزے کی ایک الگ الگ فضیلت ہے. اور آج کی جو شب ہے وہ 13ویں شب آئے گی، لیلۃ البیضاء. یہ لیلۃ البیضاء ایسی راتیں ہیں کہ ان 3 راتوں میں، یعنی شب 13، شب 14 اور شب 15، یہ 3 راتوں میں دعائے مجیر کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، جس میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ درخت کے پتے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو. خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے ہمیں امان دیتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے قریب ہو. بس کنیزہ نے سیدہ بس ایک چھوٹا سا جو ہے روایت آپ لوگ کے سامنے بیان کروں گی اور پھر زحمت تمام. روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا ممبر پہ تشریف لائے. آپ لوگ نے دیکھا ہوگا نا کہ ممبر کیسے ہوتے ہیں، 3 سیڑھی ہوتی ہے اور چوتھی جو جگہ ہوتی وہاں پہ ذاکر بیٹھتے ہیں. اب رسول خدا کا جو ممبر تھا وہ 3 سیڑھی کے بعد چوتھی جگہ پر رسول خدا بیٹھتے تھے. جب پہلی سیڑھی جیسے ہی قدم رکھا تو رسول خدا نے بلند آواز سے کہا الی یمین. جب دوسری سیڑھی چڑھے پھر سے واپس سے کہا الی یمین، اور جب تیسری سیڑھی چڑھے پھر کہا الی یمین. اب سوچئے رسول کون ہے جو بغیر وحی کے کوئی کلام نہیں کرتا، جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف جو ہے وحی کے ساتھ ہی نکلتا ہے، بغیر وحی کے نہیں نکلتا. اب یہاں پہ لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا کیا بات ہے، آپ جو ہے وہ ایک سیڑھی پہ آمین کہہ رہے تھے؟ تو کہا ہاں اس لیے کیونکہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے. جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ یا رسول خدا، اللہ نے لاکھوں درود و سلام آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو قریب پائے اور اس میں اپنی مغفرت طلب نہ کر سکے، یعنی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے. جب میں نے دوسرا زینہ چڑھا تو اس کے بعد جو ہے رسول خدا سے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے گھر میں والدین موجود ہو اور وہ اس کا احترام نہ کرے. اور پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ یا رسول خدا، جب بھی کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کی آل کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. صلوات بر محمد محمد واجل فرجوں فرجنا بہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ ہم نے آپ لوگ کے سامنے ماہ رمضان کی عظمت، فضیلت اور اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کس طریقے سے رسول خدا نے جو ہے ہم کو اس کے رولز، احکام اور تمام چیزیں جو ہے فضیلت بیان کی. اب یہاں پہ جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسپیچ کو کس نے کتنی غور سے سنا ہے اور کون جو ہے جلدی جواب دے پائے گا. لہٰذا عذرا فاطمہ کا جو ہے گروپ اے رہے گا اور زینت فاطمہ کا گروپ بی رہے گا. اے اور بی کے درمیان سوال کے جواب ہوگے. آپ لوگ کو اگر سوال کا جواب جس ایک گروپ میں سے پوچھا گیا ہے تو آئے تو فوراً ہاتھ اونچا کرے، بلند آواز میں کھڑے ہو کر جواب دے. ٹھیک ہے، بلند آواز میں دیجیے گا. اور اگر بی والے کو اگر جب سوال پوچھا جائے اور بی والے جو ہے جسے آتا ہے، آپس میں چاہو تو مشورہ کر لیجیے گا آپ لوگ. ایسا نہ ہو کہ 2 لوگ کا جواب صحیح ہو اور جو بتانے جا رہا ہو اس کا جواب غلط ہو. آپس میں مشورہ کر لیجیے گا اور اس کے بعد جو ہے سوال کا جواب کوئی بھی ایک کھڑا ہو کے جواب دینا. ٹھیک ہے نا، اور انشاءاللہ پھر جو ہے ونر سلیکٹ کیے جائیں گے. لہذا اب ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوئز کو، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے صحیح جواب دیتا ہے. ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے گروپ اے والوں سے کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے کہ جس میں روزے کے فرض کے بارے میں آئی ہے. آیت نمبر بتانا ہے اور آیت کا ترجمہ بتانا ہے.
آیت نمبر اور آیت کا ترجمہ بتانا ہے آپ لوگوں کو جس میں روزے کا فرض کیا جائے. چاہو تو آپ لوگ تینوں بھی ڈسکس کر لیجئے, تینوں بھی آپ لوگ ڈسکس کر لیجئے. اگر آپ لوگ کو جواب نہیں آئے گا تو پھر بی میں چلا جائے گا یہ کوشچن. حضرہ فاطمہ بتائیے کون جواب دیں گا آپ لوگ میں سے, اے میں سے؟ بہت ایزی تھا, سب سے پہلے میں نے وہی بیان کیا تھا آپ لوگ کے سامنے. گروپ اے, روزے کو کیوں فرض کیا گیا ہے؟ آیت نمبر اور آیت کا ترجمہ. میں آپ لوگ کو عربی بتاؤں تھوڑی تو آپ لوگ کو شاید اندازہ آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب. یاد آیا کچھ؟ آیا؟ کھڑے ہو کے آپ جواب دینا. آیت نمبر 138 نہیں, اور الٹ ہو گیا ہے. کون سے سورے کی آیت ہے؟ سورہ بقرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183. ہاں 183. اس میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ بلند آواز میں کہو حضرہ فاطمہ. اس میں یہ بیان کر رہے کہ ہمارے اوپر ہے نا روزہ واجب کیا گیا ہے, خدا کہہ رہا ہے. اور کیونکہ ہم ہے نا بھوکے رہتے ہیں تو ہم خدا کے پاس رہتے ہیں. آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے حضرہ. نہیں تو ٹھیک ہے, یہ کوشچن کا آنسر جو ہے میں ہی دے دیتی ہوں کیونکہ ان لوگ نے تو سن ہی لیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں خداوند عالم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, ہم نے تمہیں روزے کو فرض کیا گیا ہے اسی طریقے سے تم سے پہلے امت کو جو فرض کر دیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب کوشچن بی والوں کو جو ہے کوشچن سب سے پہلا یہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رسول خدا کا خطبہ بیان کیا تھا وہ کون سے رائٹر نے کس امام سے روایت لی تھی اپ ٹو ڈیٹ پورا, اور کون سی کتاب کا نام لیا تھا؟ متفق ہو آپ لوگ دونوں بھی؟ ٹھیک ہے بتائیے. شیخ صدوق رائٹر ہے. ہاں. اور کتاب مفاتیح الجنان میں 8ویں امام سے روایت کی ہے. پہلے امام نے 8ویں امام کی ہے, یعنی انہوں نے فرسٹ امام سے روایت کی ہے. ماشاءاللہ, ان کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بتائیے اب اے والوں کے لیے ہے کوشچن کہ کون سی چیزیں ایسی ہے کہ جو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے؟ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ جب رسول خدا منبر پہ گئے تھے تو کون سی 3 چیزیں ایسی تھی جو جبرائیل نے دعا کی تھی اور اس کے دعا کے جواب میں جو ہے رسول خدا نے آمین کہا تھا؟ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے لاسٹ میں بیان کیا تھا میں نے, ایک دم ایزی ہے. گروپ اے, بتائیے جلدی. یاد ہے آپ کو؟ ایک ہی یاد نہیں, اب تو آپ مشورہ کر لو آپس میں. یاد ہے کچھ آپ لوگ کو؟ 3 چیزیں تھی, اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. بی والوں سے نہیں, جلدی کرے, جلدی, ٹائم نہیں ہے. آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ جلدی آ رہا ہے آپ کو؟ کون سا ہے؟ روزہ رکھ کے قیامت کی بھوک کو یاد کرنا. وہ نہیں ہے. جبرائیل آئے تھے جب رسول خدا منبر پہ چڑھ رہے تھے, ایک زنا چڑھا تھا تب آمین کہا تھا, دوسرا زنا چڑھا تھا تب آمین کہا تھا, اور جب تیسرا زنا چڑھا تھا تب آمین کہا تھا. تو کون سی وہ 3 چیزیں تھی؟ جلدی جلدی, آپ لوگ کا ایک بھی پوائنٹ نہیں ہوا, ان لوگ کا ایک ہو گیا ہے. ایک دم ایزی, اپنے گھر میں غور و فکر کریے, جواب مل جائے گا.
रसूल खुदा की जो आल पर सलवात नहीं पढ़ता और जो अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकता। किस में गुनाह का इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकता? कौन से माह में, कौन से महीने में? माह रमजान में। और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? बस आपको 2 याद है? आपको याद है तीसरा? जो बूढ़े लोगों पर रहम नहीं करता। नहीं, ये वो नहीं है। माँ बाप का एहतराम, माँ बाप का एहतराम नहीं करता। चलो बच गए आप लोग ए वाले, ठीक है ना। जो माँ बाप का एहतराम नहीं करता तो वो हलाक और बर्बाद हो जाता है। जो इस माँ को पाए और इस्तिग़फ़ार ना करे, अपने आप को ना बख्शवा सके, वो भी हलाक और बर्बाद हो जाता है। और तीसरा क्या था कि जो रसूल का नाम ले, उनकी आल का नाम ले और दुरूद ना पढ़े। लिहाजा इन तीनों की सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज के रोजे की फजीलत आपने जवाब दे दिया ना, तो छोटे को मौका ना, बुलंद आवाज में लीजिएगा। आज के रोजे की फजीलत, दुआ मुझे पढ़ना। आज के रोजे की फजीलत यानी आज अगर रोजा रखा है तो उसका सवाब क्या है? जो गुनाह है वो नेकी में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, और हर नेकी के बदले कितनी नेकियां मिलती है उसे? 300। 1 लाख नेकियां उसे मिलती है। चलिए फिर भी जवाब तकरीबन सही था। लिहाजा निदा फातिमा और जीनत फातिमा की सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। व चुप कर जाओ। अब कुछ एक ग्रुप वालों से क्वेश्चन है कि इस महीने में अगर कोई सुन्नती नमाज पढ़ता है तो उसका सवाब क्या है? अल्लाह उसे क्या अता करता है? मतलब तवील उम्र। इस महीने सोचिए इस महीने में जो सुन्नती नमाज पढ़ता है, मुस्तहबी नमाज पढ़ता है, तो इसके बदले में अल्लाह जो है वो कौन सा उसको अज्र देता है, क्या देता है? मैंने आप लोग को जरा से इशारा भी दिया था कि कुछ देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। सही जवाब बताना। सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट देता है? क्या लिखा हुआ रहता है उस पे? है ना, सबके उसकी उम्र बढ़ जाती है। नहीं, सर्टिफिकेट रहता है ताकि उसके ऊपर क्या हराम हो जाता है? जहन्नम की आग। हाँ, जहन्नम की आग जो है उस पे हराम हो जाती है। एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। अब बताइए आप लोग, किन हालतों में बंदा जो है वो अल्लाह से करीब होता है? जीनत बताइए। आपने जवाब दे दिया ना। एक भूख और प्यास की हालत में और एक सजदे में। सजदे की हालत में, बेशक। और ये कब? हाँ ठीक है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। माशाल्लाह, इनकी सलामती के लिए सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग दोनों ग्रुप के पास 2 क्वेश्चन है। बहुत ही केयरफुली सुनना और गड़बड़ तो बिल्कुल मत करना। एक ग्रुप वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में जवाब मत देना, ठीक है ना। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अब बताया जा रहा है कि माह रमजान में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? यानी कि जो 13, 14 और 15 जो है उसमें कौन सी दुआएं मुजीर पढ़नी चाहिए? बेशक। सलवात पढ़ दीजिए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। अब बताइए कि जो आगाए मुज्तहिदीन का मैंने आप लोग के सामने वाक़या बयान किया था कि वो जब आगाए मदनी को देखा ज़ारो कतार रो रहे थे नमाज के बाद, तो वो क्यों रो रहे थे? उन्होंने कहा कि अभी नमाज खत्म हुई तब इमाम से मुलाकात हुई और इमाम ने कहा
کہ یہ لوگ نماز پڑھ کے جلدی سے چلے جاتے اور میری فرض کی دعا نہیں کرتے. ہاں، اس یہ شکوے کے ذریعے سے امام جو ہے شکوا کر کے امام چلے گئے اور آقائے مدنی زارو قطار رو رہے تھے. تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. ماشاء اللہ، باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب بتائیے کہ یہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دم ایزی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اس مہینے میں کیا کیا وہ ہے، کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. فضیلت ماہ رمضان کا ایک دن باقی دوسرے مہینوں سے افضل ہے. ہاں، اور ایک گھنٹہ ہو، ہاں بولو بولو، صحیح ہے. ایک گھنٹہ ہوئے اس کے جتنی بھی گھڑیاں ہیں ماہ رمضان کی دوسرے گھڑیوں سے افضل ہے. اور کیا تھا؟ دن بول دیا، گھڑیاں بول دی، باقی کیا بچا؟ راتیں اور دن. گھبرائیے مت، گھبرا کے جواب مت دیجیے، اس میں جو ہے کچھ بھی آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کی راتیں جو ہے وہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے. اور کیا چیز اس میں جو ہے سب سے زیادہ کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں دعائیں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے، آپ صلوات پڑھ دیجیے. لاسٹ کوشچن ہے آپ لوگ دونوں کا بھی، ایک ان لوگ کا لاسٹ ہو گیا، اب آپ کا لاسٹ ہے، لہٰذا ایک دم غور سے سننا اور سمجھنا اور اس کے بعد جو ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا. ماہ رمضان میں سب سے زیادہ کس چیز کی دعا کرنی چاہیے اور ماہ رمضان میں کون سے کاموں کو انجام دینا چاہیے؟ ماہ رمضان میں کون سے کاموں کو انجام دینا چاہیے اور کس چیز کی دعا کرنی چاہیے؟ دعا کا تو آپ لوگ کو ماشاءاللہ سے پتہ ہی ہے. اور کون سے کاموں کو انجام دینا چاہیے؟ گھر ہی میں اپنے غور و فکر کریے تو راستہ جو ہے خود بخود جواب مل جائے گا. بولیے، جسے جواب آتا ہے وہ جواب دیجیے، سوچ سمجھ کے دینا. کیا کرنا چاہیے ماہ رمضان میں؟ بولو نیدا. قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے. ہاں، اور ایک ہی یاد تھا. اور ہاں بولو. اور کربلا کی پیاس کو یاد کرنا چاہیے اور امام زمان کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے. بے شک. اور زینت آپ بتاؤ، اور کیا کرنا چاہیے؟ غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلانا. ہاں بے شک. اور جو سب سے زیادہ مہم تھا، جو ہر روز وقت افطار صدقہ دینا چاہیے. ماشاءاللہ. دیکھیے کنیزان سیدہ، ماہ رمضان میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، صدقہ نکالیں، دعا کریں. یہ تمام چیزیں جو ہمیں خدا سے قریب کرتی ہیں، ہماری عمر میں اضافہ کرتی ہیں، اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ ہم کو امام سے قریب کرتی ہے. اگر ہمیں چاہیے کہ ہم امام سے قریب ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں. بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان امام کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر دن ہر روز ایک منت مان لے. جیسے ہمارا کوئی کام رکا ہوا رہتا ہے تو ہم منت مانتے نا، فلاں کام ہو جائیں گے تو ہم 2 رکعت نماز شکر کی پڑھیں گے، فلاں کام ہو جائیں گا تو ہم یہ کریں گے، سجدہ شکر کریں گے. کہا کہ اسے چاہیے اگر وہ امام سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر ایک دن وہ یہ عہد کرے، منت مانے کہ آج جو ہے میں فلاں گناہ نہیں کروں گا. مثلا آج میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور وہ جھوٹ نہ بولنے کا تحفہ جو ہے وہ امام زمانہ کو دے دے. یعنی سوچے ہماری زندگی سے برائیاں کتنے جلدی پھر ختم ہو جائے گی، ہے نا. جتنے جلدی ختم ہو جائے گی اتنے ہی ہم جو ہے امام کے قریب آئیں گے، ہمارے اندر اچھائی آئیں گی. لہٰذا ہمیں جو ہے
یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے امام ہمیں چاہتے ہیں ویسے انشاءاللہ ہم بنیں. تو کنیزان سیدہ میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ایک گروپ والوں نے جو ہے جواب کم دیا ہے اور بی گروپ والوں نے جواب جو ہے موسٹلی 5 جو ہے جواب دیے ہیں، بھلے تینوں نے مل کے دیے ہیں لیکن جواب دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس کا وینر کا اعلان جو ہے میں 5 منٹ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اور 5 منٹ بعد وینر کا اعلان کریں گے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنیزان سیدہ، میرے پیارے ناظرین اور سامعین، جیسا کہ ہم لوگ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے 2 گروپ تھے، گروپ اے اور گروپ بی. اس میں سے جو ہے جو سب سے اچھا اور سب سے اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے کسی نے جواب دیا ہے تو وہ زینت فاطمہ کے گروپ والوں نے دیا ہے، یعنی گروپ بی والوں نے دیا ہے. گروپ اے والوں نے بھی محنت کی ہے، اچھے سے جواب دیا ہے، لیکن ذرا سے کے لیے جو ہے ان کے مارکس جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں. لہٰذا جو ہے ابھی فی الحال جس کوئز میں ہم ونر کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ جو ہے زینت فاطمہ جیوانی ہے، اس کے گروپ جو ہے وہ ونر ہے. انشاءاللہ خدا آپ لوگ کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن آپ لوگ 3 میں سے بھی جو ہے صرف 2 کو سلیکٹ کیا جائے گا. اس لیے اب جو آپ لوگ کے سامنے سوال کیا جائے گا، جو سب سے پہلا ہاتھ اونچا کرے گا اور جواب صحیح دے گا وہی جو ہے ہمارا وینر ہوگا، صحیح جواب دینے والا. ٹھیک ہے کنیزان سیدہ، لہٰذا آپ لوگ جو ہے بڑی غور سے سننا، میں آپ لوگ کو جو سوال پوچھنے جا رہی ہوں. خدا وند عالم نے قرآن مجید میں جو روزے کے بارے میں آیت نازل کی تھی اس میں جو ہے روزے کا حکم کیوں دیا گیا؟ روزے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بی کیئرفلی جواب دینا. روزے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تب یعنی پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور یہ جواب نہیں تھا میرا. روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے انسان پہ؟ کیا ہوتا ہے ایسا؟ میں نے آپ لوگ کو ذرا سا مثال بھی سمجھائی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو. نماز، حج، زکوٰۃ سب کے یعنی روزے میں سب کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، سب روزہ سب کا ہوتا ہے، لیکن جو مین جواب جو آیت میں ہے وہ کیا ہے؟ اس سے متقی. ماشاء اللہ جواب دے دیا، متقی ہو جائے. تو لہٰذا تطہیر نے بہت ہی بہترین جواب دیا ہے کہ خداوند عالم نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی ہو جائے. تو ہماری ایک ونر تو ظاہر ہو چکی ہے، تطہیر فاطمہ ہے. اور انشاءاللہ جو ہے اب دوسرا سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا اور ذرا سا بھی جلدی مت کرنا، اور انشاءاللہ جواب جو ہے وہ اچھے سے دیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کے سامنے دوسرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ڈیلی پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ اب زینت نے پہلا ہاتھ اونچا کیا، اچھے سے جواب دیجیے. دعائے افتتاح کس امام سے ہے؟ یہ جو ہے بہرحال میں نے جو یہ بتایا نہیں تھا کہ کس امام سے ہے، لہٰذا میں بتا دیتی ہوں کہ امام زمانہ سے ہے یہ دعا. اور امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دعائے افتتاح پڑھتا ہے تو خداوند عالم جو ہے ملائکہ جو بندہ پڑھتا ہے تو ملائکہ جو ہے وہ سننے کے لیے آتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے وقت کے امام نے ارشاد فرمایا. لہٰذا سامعین اور ناظرین، ہم سب کے سامنے وینرز جو ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں. ہمارے جو سب سے پہلی وینر ہے وہ تطہیر فاطمہ عطرت فاطمہ ہے، اور ہماری جو دوسری وینر ہے وہ زینت فاطمہ جیوانی ہے. لہٰذا انشاءاللہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کمپٹیشن میں
حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ چاہے کہ نیچے دیے گئے نمبر پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے پروگرام ہوگا. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں نور اسلام چینل کا کہ اس نے بہترین کار خیر کو انجام دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کے علم کی باتیں کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہم پہ جو ہے نازل کی ہیں. بہت بہت شکریہ ٹیم نور اسلامی کا اور بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب آئے اور آ کر جو ہے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہم کو دیا. خدا انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہے کہ خداوند عالم جلد سے جلد جو ہے آپ لوگ کو 14 معصومین کی ذات معرفت کے ساتھ نصیب فرمائے اور ہماری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور اس ذکر کے صدقے میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.